ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں گزر رہی ہیں، اور آپ نے مجھ سے پہلے علماء سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دیتے تھے، اور امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ دعا بھی پڑھتے رہو، رمضان مل جائے اس کی تمنائیں بھی کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ اپنے فضل سے یہ مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتنے لوگ جو گزشتہ سال اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، تقدیر کا جو ہے زمانہ ختم ہو چکا، اور آج وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں آنے والی رات کون زمین پر ہوگا،
اور کس پر زمین ہوگی۔ بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے وہ آدمی جو ایک ایک ساعت کی، ایک ایک گھڑی کی جو قدر و قیمت ہے اس کو صحیح طریقے سے وصول کر لے۔ اس کے وصول کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہمارے سامنے پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوست اور احباب میں وقت گزارنا ہمارے لیے آسان ہے، دنیا کی مجلسوں میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج جو ہے اتوار کی رات ہے، پھر بھی جو ہے کتنے نوجوان اپنی دوستی اور یاری کی قربانی دے کر اس مجلس میں شرکت کی، اس امید پر کہ حق تبارک و تعالی اس مجلس میں جو اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ ہوگا اس کے صدقے طفیل گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہاتھ میں ایک کھلونا دے دیا گیا اور وہ موبائل کے نام سے۔ اس موبائل نے اتنے بڑے بڑے فتنے ہمارے سامنے پیش کیے جس کو دیکھنے کے بعد پھر بھی جو ہے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ کئی بچے جو حفظ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، کئی بچے جو ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کئی بچے جو نورانی ماحول میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے جب موبائل پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں۔ ماں آواز دیتی ہے، باپ آواز دیتا ہے کہ بیٹا سونے کا وقت ہو گیا، سو جاؤ، لیکن ہمارے بڑے بوڑھے ایک کہاوت کہا کرتے تھے کہ پئی کی کمائی نہیں اور گھڑی کی فرصت نہیں۔ ہماری جوان بیٹیوں نے موبائل ہاتھ میں لے لیا اور اس موبائل کے فتنے نے ہمارے بچے اور بچیوں کو شریعت اور سنت کے خلاف چلنے میں بڑی مدد دی، اور ہماری بچیاں بھی ان کے بہکاوے میں آ کر نہ معلوم کون کون سے کھیل کھیلنے کی تمنائیں کرنے لگی۔ وہ یہ بھول گئی کہ میں کس کی امت ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ حدیث شریف میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں کچھ احباب آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ پیارے آقا نے فرمایا عائشہ پردے میں چلی جاؤ، آج جو مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے یہ اپنی قوم کا بڑا برا آدمی ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں حجرے میں چلی گئی اور حجرے میں سے جو ہے سننے لگی کہ پیارے آقا اس کے ساتھ کیا گفتگو کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز تھے۔ اخلاق عظیمہ کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے علماء سے سنا۔ اس کے جانے کے بعد میں تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی، حجرے کے پیچھے سے حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، لیکن آپ تو بڑے عمدہ اخلاق سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ، میں نے کب کہا تھا کہ میں برا ہوں؟ آنے والا برا ہے، لیکن اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا، اور ماں عائشہ نے جو ہے پردے کے اہتمام کو نہیں چھوڑا۔ اب
ابو داؤد شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ آئی اور کہنے لگی کہ میرا پیارا بیٹا آپ کے ساتھ سفر میں تھا اور میں اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے آئی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، البتہ ان کی میت ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کی چہرے کی آخری مرتبہ زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے اجازت دی تب اندر داخل ہوئی۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ آج میرے بیٹے کے گرنے کی خبر پڑے میں اپنا پردہ بھول جاتی ہوں، میں اپنے بیٹے پر آئی ہوئی آواز، جو دردناک آواز میرے کان میں پڑی، میں پیارے آقا کی شریعت اور سنت کو چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ موبائل نے آزادی کا وہ سبق سکھلایا جو سراسر شریعت اور سنت کے خلاف۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت کی عورتیں اس دوڑ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جائیں۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر سسکیاں لے رہی ہیں، آہوزاری کر رہی ہے اور یہ فریاد کر رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر شک کر رہا ہے، میری ساس مجھ پر شک کر رہی ہے، میرے ماں باپ میری سنتے نہیں، یہ اکیلی اکیلی روتی ہے اور رات کو وقت ملتا ہے تو جو ہے مصلی بھی بچھا دیتی ہے، لیکن اپنے پچھلے کیے ہوئے کاموں پر کبھی شرمندگی خدا کے سامنے نہیں جتلاتی۔ خدا کہتے ہوں گے او میری بندی، تجھے یاد بھی ہے تو نے بغاوت بھی کی تو کس کی؟ تو نے جو ہے پریشان کیا تو کس کو کیا؟ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے روزے اطہر میں تو نے چین سے سونے نہیں دیا، تیرے اعمال پہنچتے رہے اور میرے نبی اس پر جو ہے صدمہ کرتے رہے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں نے قربانیاں دی تھی۔ آج ہماری بیٹیاں لڑنے اور جھگڑنے میں سب سے آگے، ہمارے نوجوان لڑنے اور جھگڑنے میں سب سے آگے، اور جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ ہم کو کہتے ہیں کہ مولانا اب نرمی کا زمانہ نہیں۔ قرآن کریم نے تعلیم دی نرمی کی، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی نرمی کی، کہ مومن کی زبان سے نکلنے والے برے الفاظ، جب گالی گلوچ نکلتی ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے، نماز کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، روح پر اس کا کیا اثر پڑا وہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت بھی نہیں ملی، اللہ والوں سے دور بھاگتے رہے کہ بیان میں کیا ہوگا، جنت اور جہنم کی باتیں ہوگی، رمضان میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا وہ بات ہوگی، ہم سب جانتے ہیں، اور کچھ باقی رہ جائے گا تو گوگل کے ذریعے سے ہم جان لیں۔ یہ بے پرواہی تاریخ کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں کہ جب امت پر گرنے کا وقت آیا، امت کی ترقی رکنے لگی اور تنزلی کی طرف جب آنا شروع ہوئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت جو ہے اہل علم سے بے پرواہ ہو گئی اور اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھنے لگی۔ میرے دوستو، آج ہمارے یہاں پیدا ہونے والے بچے اور بچیوں کا نام آپ دیکھ لیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ گوگل کی دین ہے۔
گوگل پر بڑا اچھا معنی بتلایا گیا. میں نے انیس بھائی سے بھی گزشتہ سال کہا تھا اور دیگر ماہرین جو اس سال ملاقات کے لیے آئے ان سے بھی میں نے کہا کہ یہ گوگل جو ہے حمزہ الف عین اس کا کوئی فرق نہیں کرتا. کیا اس کے لیے کوئی الفابیٹ الگ بنی ہوئی ہے؟ اور اس کی مہارت حاصل کرنی چاہیے. لیکن آج تک جو ہے کسی کا تسلی بخش جواب نہیں آیا. ہم نے نام رکھ لیا عمدہ، گوگل پر ترجمہ عمدہ، لیکن جب مینیولی اس کو جو ہے ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے بالکل معاملہ الٹا. ہم نے نام رکھا گوگل پر دیکھ کر اور ترجمہ ہو رہا ہے بڑا رحم دل، بڑا سافٹ دل، لیکن جب مینیول میں دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا خبیث. بالکل معاملہ الٹا. تو جب علماء سے کٹیں گے گمراہی شروع ہوگی بچے کی ابتدائی پیدائش سے. اور آپ سب جانتے ہیں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے نام کا اس کی ذات پر اثر ہوتا ہے. اب ہم نے نام رکھ دیا گوگل پر سے، بچہ بدماش ہونے لگا. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا بدماش، تعویذ لینے کے لیے پہنچ گئے کہ بڑا ضدی ہے، مانتا نہیں، موبائل چھوڑتا نہیں. تو بھئی اپنے بچے کے نام پر غور تو کرو، کیا نام رکھا ہے آپ. دوسرا یہ کہ جب شریعت اور سنت کو چھوڑا، گمراہی کی طرف جو ہے ڈالا کہ بچہ ضد کرے. ماں باپ کو تو کوئی علم نہیں، عملیات جانتے نہیں، لیکن خود ہی کہہ دیتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی کی بہت خطرناک نظر لگی. اور پھر کہتے ہیں کبھی ملاقات ہو گئی نماز میں کہ مولانا ایک بچہ میرا بہت ضد کرتا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 3 سال کا. تو جواب میں کہتا ہوں وہ نہیں کرے گا تو ہم بڑے ضد کریں گے. بچپنا ہے، ضد تو کرے گا وہ. تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ بڑا پرفتن، یہ تمام میں اشارے کر رہا ہوں فتنے کس طرح سے تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں. اور آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے واقف ہوں گے کہ کتنے مسلمان اسلام کو جو ہے اسلام سے ہٹ رہے ہیں، اسلام کے خلاف جتنے کام ہیں اس کو پسند کیا جا رہا ہے. اور جو اسلامی طریقہ ہے اس پر چلنے میں شرم آ رہی ہے. ارے اللہ کے بندے، جو سنتیں تجھے ترقی دلانے کا ذریعہ تھی، جو تیرے کاروبار میں خیر اور برکت کا ذریعہ تھی، جو تیرے گھر میں اتفاق جوڑ محبت کا ذریعہ تھی، تو نے اسی کو پس پشت ڈال دیا اور اب کہتا ہے کہ گھر میں جو ہے سکون نہیں. میرے دوستو، آج کتنے جو ہے غیر مسلم ہمارے اخلاق سے کتنے پریشان ہیں. گندگی ہمارے جو ہے آنگن میں، اور ہمارے نبی کی تعلیم صاف ستھرا آنگن رکھو. کتنا عمل ہو رہا ہے. بلکہ کئی بار تو نیچے سے گزرنے والا اپنے کپڑوں کو خراب کر کر بیچارہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ کیا کہوں، کچھ کہوں گا تو جھگڑا کریں گے. تو یہ جو اصلاح معاشرہ کے نام پر جو یہ پروگرام رکھے گئے، علماء کرام کی زبان سے مختلف جو ہے آپ نے اصلاحی باتیں سنی. اب عزم کر کر کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ ہمارے گھر میں رہنے والا شوہر اپنی بیوی کو غلام نہ سمجھے، نوکرانی نہ سمجھے، اس پر جو ہے غلط قسم کے شکوک اور شبہات میں اس کے اوپر جو ہے بدگمانی نہ کرے.
بیچاری بیوی کہتی ہے سب کچھ سہولت ہے لیکن میرے اوپر شک کر رہے ہیں، چپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، موبائل بار بار چیک کر رہا ہے، خود کے اوپر خود نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زنا قرض ہے، اگر تم نے کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے بدلے میں تمہاری بہو بیٹی کو چھیڑا جائے گا۔ اپنے اوپر نظر کرو کہ میں کتنا پاک صاف ہوں۔ بلکہ جو ہے کچھ نوجوان ملے، میں نام نہیں لیتا کون سا محلہ وہ بھی نہیں کہتا، وہ دوست لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کسی نامحرم کو دیکھنے کے متعلق بات چل رہی تھی۔ مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ تینوں اٹھ کر میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا یہ حدیث ہے کہ پہلی نظر معاف ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ دوسرے کو کہتا ہے دیکھ سن لے، حدیث ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو دوسرے نے تفصیل بیان کی کہ مولانا یہ صاحب کا یوں کہنا ہے کہ پہلی نظر میں جی بھر کے دیکھتے رہو، جب تک نظر نہ ہٹے معاف ہے۔ ایک تو شریعت جاننا نہیں اور پھر شریعت میں اپنی رائے کا استعمال۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی فقہا نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ساعتن، پل بھر نگاہ پڑی اور فوراً ہٹا لی وہ معاف ہے۔ مسلسل دیکھنا نہیں ہے حدیث میں۔ اب جس بچی کے ساتھ رشتہ طے کرنا ہے اس بچی کو دیکھنا، اس سلسلے میں بھی بڑا غلو ہو گیا ہمارے یہاں، بھائی دیکھ لے بھائی دیکھ لے، اور اس کے لیے جو ہے الگ پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ کسی مال میں جو ہے سب جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیچاری اس معصوم بچی کو سب دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا، آپ احادیث شریفہ بخاری شریف کے اندر جو روایتیں ہیں اس کا اگر بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ کیواڑ کی دیوار، دروازے کے کیواڑ کی آڑ میں سے دیکھ لو۔ کسی رشتہ دار کے یہاں آئی، اس کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے دیکھ لو۔ آج کل جو بیٹھ کر میٹنگیں کی جاتی اس پر گناہ ہے، اور میٹنگ کرنے کے بعد جب لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں آئی، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح اس بچی کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا کہ اللہ میں اتنی معمولی، کتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ میں ان بیٹیوں سے کہتا ہوں کبھی بھی پیارے آقا کی سنت کو ان لڑکوں کے دیکھنے اور دکھانے کے چکر میں مت چھوڑنا۔ اگر اللہ کی لعنت کی شکار بنو گی تو سوائے رونے کے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ میں ان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں اگر کسی کی عزت کو تم نے تار تار کیا ہے، یاد رکھنا خدا جس دن تم کو ذلیل کرنے پر آئے گا، یہ روئے زمین پر تم کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے مذاق بنا لیا۔ مفتیان کرام سے کبھی پوچھا کہ یہ دیکھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ جہاں تک میرا مطالعہ ہے مفتیان کرام کو حق ہے، لیکن اپنے مطالعے کی بات بتلا رہا ہوں کہ جو ہے فقہا نے مستحب لکھا ہے، فرض واجب نہیں ہے جو آج ہم نے درجہ دے دیا۔ اور ہماری بچیوں کو ماں باپ یہ تعلیم دیتے ہیں اور نانی اور دادی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر یہ لڑکی گھر میں بیٹھی رہی اس کا رشتہ نہیں ہوگا، اس کو لے کر گھومنے کے لیے جاؤ،
فلانے روڈ پر جا کر بیٹھو، نعوذ باللہ اس کی نمائش کرو، تب جا کر رشتہ آئے گا۔ کیا ہو گیا میرے دوستو؟ ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہر ایک کا جوڑا متعین کر دیا، ہم یہ بھول گئے اور دنیا کے اندر آ کر یہ دنیا داروں کے چکر میں پڑے اور دنیا داروں سے سوال کرنے لگے کہ آج میں اپنی بیٹی کو لے کر فلانی جگہ پر گھومنے کے لیے آؤں گا، تم بھی اپنے بیٹے کو لے کر آنا۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک لڑکا جب رشتہ طے ہو گیا، فون پر بات کرنا شروع کر دیا، اور جب لڑکے کے دل میں اللہ کا ڈر آیا کہ نہیں یہ چیز گناہ ہے، میں اپنے آپ کو گناہ میں کیوں مبتلا کروں، نہ واٹس ایپ کروں گا نہ موبائل پر کال کروں گا۔ اگر یہ خبر لڑکی والوں تک پہنچی تو لڑکی والے کہتے ہیں لگتا ہے لڑکے کو ہماری لڑکی کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے، ان کے والیوں کو بلاؤ اور رشتہ ختم کر دو۔ ایسے معاملوں میں میں لواد میں گیا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بیٹا اور بیٹی اگر نامحرم سے بات کرنے پر رک رہی ہے تو ماں باپ اس کو ابھار رہے ہیں، کرو بات۔ بلکہ کئی گھروں میں دیکھا کہ جب بیٹا اور بیٹی اپنے ہونے والے رشتے کے ساتھ جب گفتگو میں ہوتی ہے، ماں باپ اس کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں کہ بیٹی کو موقع ملے، اچھی لمبی گفتگو کرے۔ اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ جب تک یہ بات ہوتی رہے گی نامحرم کے ساتھ بات کرنا حرام ہے، خدا نخواستہ میری بیٹی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا یا میرے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، اب اس کو قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ہم بھول گئے۔ ماضی قریب میں ایسے واقعات اس محلے نے بھی دیکھے ہیں اور پورے سورت نے دیکھے ہیں کہ نوجوان تندرست آدمی پل بھر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہماری بیٹے اور بیٹی کی تربیت یہ ہمارے ذمے ہے۔ اگر آج ان کی ان باتوں پر ہم نے آنکھیں بند کر لی، کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ وہ میرے بندے، تیرے انڈر میں، تیری ماتحت میں تیرا بیٹا تیری بیٹی تھی، اپنے ہونے والے رشتے میں یہ بڑی دلچسپی کے ساتھ بات کیا کرتی تھی، تو جانتا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا؟ تو بھی معاون بنا اس میں۔ اور ہم نے قرآن کریم میں کہا تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تو لوگوں کے معین اور مددگار بنو، ظلم میں کسی کے مددگار مت بنو، گناہ کے کام میں کسی کے مددگار مت بنو۔ آج ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ چلو جو نوجوان ہوتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں، تیری عید کرنی ہے چل میں لے جاتا ہوں، گناہ پر مدد ہو رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب اللہ کی لعنت والی غصے والی نظر جب ہو جائے گی، ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ راستہ نہیں، چاروں طرف سے آ گئی۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ حالات مولانا چاروں طرف سے آ گئے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو جو راستہ دکھلانے والا خدا تھا، تم نے اسی کو ناراض کیا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ میں نے جو چند باتیں بطور تمہید کے اشارتاً عرض کی،
اس کی تفصیل کا وقت بھی نہیں کہ یہ جو ہے ظاہر میں لگ رہے چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن یہ کتنی بڑی بڑی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دن بھر نیکیاں کر رہا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، نیکی کے دام بڑھے ہوئے، نفل کا ثواب جو ہے بڑھا ہوا، دعاؤں کو جو ہے قبول کیا جاتا ہے۔ اب دن بھر نیکی کر لی، مسجد میں بیٹھا رہا، رات کے 2 بجے باہر نکلا کہ 15 پارے کی تلاوت کر لی، اعتکاف کی نیت سے بیٹھا، صلاۃ التسبیح پڑھ کر نکلا۔ اب نیکیوں کا ڈھیر ہے۔ اب یہ نفس جو میرا شیطان کے ساتھ پورا سال رہا، یہ چاہتا ہے کہ یہ گھر پہنچے، انوپم چیمبرز تک پہنچے یا مغلی سرا تک پہنچے، ملا پلازا تک، وہاں تک اس کی نیکیوں کو ختم کر دینا ہے۔ تو راستے میں کوئی دوست ملے گا اور کہے گا کہ مولانا فلانے کے بارے میں کچھ سنا کہ نہیں؟ اب انٹرسٹ سے میں بھی پوچھ رہا ہوں، ہیں کیا ہوا؟ وہ نہیں رشتہ طے ہوا تھا، ہاں وہ توڑ دیا، لڑکی آوارہ نکلی یا لڑکا آوارہ نکلا، اس پر کوئی تحقیق نہیں ہے، سنی سنائی بات۔ اب میں بھی کھڑا رہ کر انٹرسٹ سے اور پوچھنے لگا کہ لڑکا تو ظاہر میں بڑا نیک نظر آ رہا ہے، اس کا بھی چکر؟ تو کہا دیکھو مولانا، ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو رہے۔ انٹرسٹ سے سن لیا، گھر پہنچنے سے پہلے سارا ڈھیر نیچے آ گیا، خالی ہاتھ نکلا تھا، خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں۔ ظاہر میں عبادات کا لیبل لگا ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں رہنے کا یہ آدمی عادی ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ اندر دل کے اعتبار سے یہ خالی ہو گیا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ کسی کی چغلی کر لی، ساری نیکیاں ختم، کسی پر تہمت باندھی، ساری نیکیاں ختم۔ اس لیے قرآن کریم نے جو ہے اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہو گئے۔ کسی کے بارے میں بس اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی فجر کی نماز میں نہیں ہوتا، یہ آدمی جو ہے مسجد وار جماعت میں نہیں بیٹھتا، کون سی جو ہے گناہ کی نحوست اس کو لگی، اس کی زندگی کے بارے میں فکر کرنے لگا۔ قرآن کہتا ہے اپنی فکر کر، قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی پر تو ساری شریعت، اس تھوڑا سا ٹیڑھا چلی تو کہا یہ شریعت کے خلاف، کھانا پکانے میں آگے پیچھے ہوئی، کہا یہ شریعت کے خلاف، اور خود کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ بیوی کو لوگوں کے بیچ میں ذلیل کر دیا، بیوی نے اپنے شوہر کو لوگوں کے بیچ میں ذلیل کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ میں مالدار باپ کی بیٹی ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھوں میں نچاؤں گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی میری بندی، تجھے معلوم ہے مال دینے والا کون؟ پل بھر میں نظام تبدیل کر دوں گا، جو کروڑ پتی ہے اس کو روڈ پتی بنا دوں گا۔ کس چیز کا فخر ہے؟ تو شوہر کو نچائے گی، یاد رکھنا قدرت جس دن تجھے نچانے پر آیا
نہ تو گھر کی رہے گی نہ باہر کی رہے گی۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا اشارہ ہے۔ خدا را میں نوجوان اپنے دوستوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب ہم وقت آ چکا ہے، اب اگر اسی طریقے سے چلتے رہے لا سڑیا پناہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اگر وہی رہا تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری نسلوں سے ایمان ختم ہوگا اور ہماری نسلوں کے بعد دوسری نسلیں آئے گی، وہ پوچھے گی کہ اپنے باپ دادا کے زمانے میں اذان کیسی ہوتی تھی، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ وقت دیکھنا چاہتے؟ کیا ہم اس بات کے انتظار میں ہیں کہ خدا اپنی زمین کو ہلائے، ہمارے مکانوں کو تباہ اور تاراج کرے، ہمارے بنگلے اور محلوں کو ختم کرے، پھر ہم سمجھیں گے؟ اللہ کی قدرت کو ہم نہ للکاریں، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں، اے رب آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تیرے شریعت اور سنت پر قدم اٹھانے کا پکا ارادہ کر لیا، تو مدد کر دے، بس یہ کہہ کر شروع کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ ہم کما رہے ہیں، کمانے کے بعد زبان ناشکری۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ میں آپ کی دکان پر بیٹھا، اتنے سارے گراہک آئے اور آپ کہتے ہیں بہت مندی، تو مولانا پھر نظر لگ جاتی ہے لوگوں، یہی کہنا پڑتا ہے، جواب بھی خود نے جو ہے تلاش کر لیا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بہت کم بندے جو اس کا شکر ادا کرنے والے۔ کھاتے پیتے کہتا ہے میں بڑا تکلیف میں، آرام سے سونے کے بعد کہتا ہے بڑا تکلیف میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ میرا بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا ہی فیصلہ میں کروں گا، اب آئندہ کل سے رلانے پر آؤں گا، اب ہنس کر بتانا، آئندہ کل سے تیری روزی کو تنگ کرنے پر آؤں گا، اب جو ہے کما کر بتانا۔ ناشکری، مکان دیا تجھے رہنے کے لیے، پھر بھی کہتا ہے نہیں ابھی تو 2 لڑکے ہیں نا، بہت چھوٹا پڑتا ہے۔ الحمدللہ کبھی زبان سے نہیں نکلا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کاروبار کیسا ہے، آپ الحمدللہ کہہ دو، ناشکری والے الفاظ کیوں؟ اور بخاری شریف کی صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے متعلق کہ یہ جہنم میں زیادہ کیوں جائے گی؟ کہا یہ سب سے بڑی ناشکری ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتی ہے کہ اگر شوہر ذرا بھی فولڈ میں آ جائے، غلطی پکڑ لے شوہر کی اور لڑنے کے موڈ میں آ گئی، اب لڑتے لڑتے کیا کہتی؟ بتاؤ تمہارے ساتھ میں 5 سال ہوئے شادی میں، تم نے آج تک کوئی کپڑا لا کر دیا؟ یہ پہنتی ہے، یہ کس کا ہے؟ آج تک تم نے یہ کیا، آج تک تم نے وہ کیا۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو بیوی ناقدری کر رہی ہے، ادھر شوہر ناقدری کر رہا ہے، شوہر بھی انتظار میں ہوتا ہے کہ آج اس کا ٹائم ہے، کل میرا آئے گا تو میں بھی بتاؤں گا، پتہ چلا کہ دل صاف نہیں ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، موقع کے انتظار میں۔ اب موقع آ گیا تو شوہر کہتا ہے اس دن بہت بولتی تھی نا، اب سن، یہ جو روزانہ کھا رہی ہے نا، شریعت کا حکم نہیں، یہ تو میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ شریعت تو کہتی ہے دال چاول کڑی کھچڑی درمیانی درجے کا کھانا واجب ہے شوہر پہ، اور اس سے آگے چل کر وہ ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس سے بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ جو تو تمنائیں کرتی تھی
تو تیرے باپ کا کوئی وارثہ نہیں آیا کہ میں تیرے اوپر خیرات کروں؟ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہماری نظریں جو ہے اللہ کے خزانے پر ہوں۔ اگر ہمارے سسر کو اللہ نے دیا ہے، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، لیکن کسی کے مال پر، کسی کے جیب پر میری نظر نہ ہو۔ ہماری بیٹی اور بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح سے پہلے اس کو نکاح سیکھنا ہے۔ ہماری دینیات کمیٹی نے، جماعت نے جو ہے ایک دینیات کمیٹی بنائی، اور اس میں جو ہے اس طرح کا نظام بنایا کہ لڑکے کو سمجھایا جائے نکاح کیا چیز ہے، لڑکی کو سمجھایا جائے کہ نکاح کیا چیز ہے، مسائل کا علوم ہو کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب یہ گوگل والے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بیوی کو مان۔ مولانا قرآن میں بھی تو ہے نا، وَاضْرِبُوهُ، سمجھا کے تھکا، اب کیا کروں، ماننے والے درجے کا۔ یہ خود کی طرف سے سمجھی ہوئی تفسیر۔ قرآن کہتا ہے بیوی کے ساتھ اگر گڑبڑ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور میاں بیوی میں ہوتا ہی ہے، لیکن بڑا شریف ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو دل سے معاف کر دے، بڑی نیک ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو دل سے معاف کر دے، دل میں کینہ نہ رکھے۔ اگر ہو گئی تو فائزون، شوہر کو کہا زبان سے سمجھاؤ۔ پہلے کس سے؟ زبان سے۔ زبان سے نہ سمجھے وَاہْجُرُوهُنَّ، الگ سلاؤ۔ اب الگ ایک کمرے میں سلاوے یا کچن میں سلاوے، یہ مفتیان کرام سے پوچھو۔ تیسرا درجہ آیا وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر بھی نہ سمجھے تو مارے۔ اب سب سے بڑے مفسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں قرآن کے، جنہوں نے ان الفاظ کی یہ تفسیر بیان کی کہ تم میں شریف اور بہتر مرد ہے وہ جو اپنی بیوی کو نہ مارے۔ اب اگر مارنا ہی ہے تو فقہا نے لکھا چہرے پر نہ مارے، ایسی مار نہ مارے جس سے اس پر نشانات آ جائے۔ ایک جو ہے اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ ہے تو اپنی بیوی کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے جبہ ایسا کیا، رومال، اور کہا اس طرح سے مارے۔ بہت ساری تفسیر ہے اس میں، لیکن سمجھنے کے لیے بس اس طرح سے کہ ہم جو ہے یہ پرفتن دور میں جی رہے ہیں۔ گوگل کو اپنا امام نہ بنائیں، اللہ والوں سے تعلق جوڑے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے، اور اگر وہ کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے برا نہ لگائے، اس لیے کہ جو ہے جب اصلاح کی بات آتی ہے تو اندر سے نفس ابھرتا ہے، جس کو جو ہے عجب اور تکبر کہا جاتا ہے۔ عجب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو برا نہ سمجھنا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اب یہ آ گیا کہ اتنے مجمع میں جو ہے مجھے بول دیا، کل سے جو ہے میں نہیں آؤں گا، مبشر کو کہہ دیا کمیٹی میں سے میرا نام نکالو، یہ کیا، سب کے بیچ میں مجھے کہہ دیا۔ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے بڑے بڑے قبائل میں والوں کے مجمع میں میرے آقا کو کیسے الفاظ بولے جاتے تھے، کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے پھینکی جاتی تھی، سنا ہے ہم نے۔ اور جب اصلاح کی بات، دیکھو ابھی حضور نے نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے مکے والے کیا کہتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ لیکن جب اصلاح کی، صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا، میں تم کو
آگ سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کو مان لو، مجھے اللہ کا آخری رسول اور نبی مان لو، اس آگ سے بچ جاؤ گے۔ اصلاح ہوئی، لوگ دشمن بنے، عجیب عجیب کمنٹ لوگوں نے شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، حق تبارک و تعالیٰ کی طاقت آپ کے ساتھ تھی، آپ پل بھر میں ان کے لیے بد دعا کر دیتے، لیکن میرے نبی نے برداشت کیا اور ہم سب کو سکھلایا کہ جب بھی اصلاح کی بات عوام کے سامنے کی جاتی ہے تو اندر کا نفس جو ہے ابھرتا ہے، وہ پھر تم کو کچھ بھی بولے، اب تم صبر کرو۔ ایک قاری صاحب آئے تھے بیچ میں، نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن کسی نے ان کی قرات مجھے سنائی، وہ وصبر 27ویں پارے میں وصبر، پھر تھوڑا اور آواز سے وصبر، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ قاری صاحب نے اتنی مرتبہ صبر کی تاکید کی، کیا مطلب؟ میں کہ اس لیے کہ صبر کرنے پر اللہ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ بے حساب رکھا ہے، دوسرے سب پر تو لمیٹڈ ہے، لیکن جو صبر کرے، گھر میں رہنے والی بہو صبر کر رہی ہے کہ کوئی میرا حق ادا کرے نہ کرے، میں اپنا حق ادا کروں، میرے ذمے شوہر کا کیا حق ہے، میں ادا کرتی رہوں۔ بیٹا اور بیٹی یہ سوچے کہ ماں باپ ہمارا حق ادا کرے نہ کرے، ہم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کریں۔ بھائی یہ سوچے کہ میرا بھائی میرا حق ادا کرے نہ کرے، میں اپنا حق ادا کرتا رہوں۔ رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے اور چند دنوں کے بعد شب برات ہے، جس کے اندر جو ہے حق تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ معلوم کیا کیا فیصلے ہوں گے۔ ہماری کسی سے بات چیت بند ہے، لیکن اندر سے نفس کہتا ہے تیری بھول نہیں ہے، تیرے کو سامنے سے جانے کی ضرورت نہیں، وہ آئے گا۔ کبھی شیطان کہتا ہے تو حق پر ہے، تجھے کیا ضرورت۔ تو بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل عطا فرمائیں گے۔ ہم یہاں یہ فضائل سن لیتے ہیں اور پھر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آخرت میں ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قیامت میں لے لینا جو لینا ہو۔ ارے اللہ کے بندے، یہاں کی ہما ہمی، یہاں جب جو ہے ITI والے یا جو ہے ریڈ پاڑنے والے جب ریڈ پاڑتے ہیں اس وقت تو تیرے بدن پر پسینہ آ جاتا ہے، اور جب خدا تجھ سے حساب لیں گے تو کیا آسانی سے بیٹھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کی، ہاتھ دیے تھے کہاں استعمال کیے، ناک دی تھی کہاں استعمال کی، کانوں کا استعمال کیا کیا، کب تک ہینڈ فری لگا کر گانے سنے، کب تک ہینڈ فری لگا کر لوگوں کے جوکس سنے، پوچھا جائے گا۔ خیر، تو یہ سوشل میڈیا، موبائل، یہ سب فتنے ہمارے سامنے ہیں۔ پورا دن ہمارے نوجوانوں کا اس میں گزرتا ہے، اور کبھی جماعت خانے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ سے لقمے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے طبیعت پر بڑا غلط اثر اس کا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ دھیان اس میں ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا پیٹ بھر کر کھایا ہے، کبھی زیادہ بھی چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم اس کے تابع نہیں، یہ ہمارے تابع ہے، اور یہ ضرورت کے بقدر اس کا استعمال کرنا ہے، اور پوزیٹیو پر استعمال کرنا ہے، نیگیٹیو بالکل نہیں۔ سیلفی، لوگ اپنی سیلفیاں لینے لگے، فوٹو پاڑنا، اور جو ہے ایک دوسرا کوئی نے سافٹ ویئر بتایا کہ اسنیپ چیٹ،
اس میں جو ہے گھر کی ساری کارگزاری آ رہی ہے کہ آج کس کے گھر میں کیا پکا ہے. یہ پنچات نہیں تو اور کیا ہے. اب بعضے لوگ اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں. بہت پہلے کبھی دبئی گئے تھے, وہ جو ہے تصویر ہوتی ہے یا وہ ویڈیو ہوتا ہے, یہاں جو ہے ابھی برس کے بعد پھر وہ ویڈیو اس پر اسنیپ چیٹ پہ لگاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی دبئی گئے. 2-3 دن جو ہے گھر میں آرام کر کے باہر نکلا, لوگ کہتے ہیں کیا ہوا دبئی کا, تو کہ بہت اچھا رہا. کیوں؟ امپریشن پڑ رہی ہے. کچھ آپ کے موبائل مارکیٹ کے تاجروں نے مجھے کہا کہ مولانا لوگ جاتے ہیں دلی خریدی کرنے اور موبائل پہ اسٹیٹس رکھتے ہیں وے ٹو دبئی. جھوٹ. آدمی صحیح سالم تندرست ہے اور ڈاکٹر کے پاس لیونگ سرٹیفکیٹ لکھا لیا کہ میں بیمار ہوں. جھوٹ. تو اگر میں اپنی زندگی پر غور کروں تو مجھے پتا چلے گا کتنے عیوب میرے اندر ہے. اور سب سے بڑی تنزلی کی وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ آج میں اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو گنہگار سمجھنے لگا کہ جو کچھ عذاب آ رہا ہے یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے, اس کی وجہ سے آ رہا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے گناہ کی نحوست سے آ رہا ہے. تو خیر وقت زیادہ ہو گیا, میں اتنا بولتا بھی نہیں, لیکن جو ہے مبشر بھائی اور اونچی مسجد کے تمام جو ہے نوجوانان نے یہ پروگرام رکھا اور یہ بڑے متحرک رہتے ہیں. ویسے اسٹیج پروگرام میں جاتا بھی نہیں, لیکن یہ جب بھی آتے ہیں میں ان کو نہ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں اچھی فکروں کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی اس فکروں کا اثر انشاءاللہ اللہ ضرور بتائیں گے کہ ہماری پوری قوم شریعت اور سنت پر آ جائے گی, اللہ کی رحمت والی نظر ہو جائے گی اور اللہ ہمارے محلے پر سے آنن فانن تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے, بیماروں کو شفا دے دیں گے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیں گے. رونے والے کہاں روتے ہیں اور اللہ فیصلے کہاں کرتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک میواتی جو ہے مرکز پر بیٹھ کر رو رہا تھا. حضرت فرما رہے تھے کہ یہ میواتی یہاں رو رہا ہے اور اللہ جو ہے برطانیہ میں ہدایت کے فیصلے کر رہے ہیں. تو رونے والا کہاں روتا ہے, اللہ جو ہے فیصلے کہاں کرتے ہیں. تو اس امت کو اللہ نے جو ہے رونے والی بنائی کہ یہ رب کے سامنے روتی رہے, تو مخلوق کے سامنے اس کو کبھی رونا نہیں پڑے گا. تو بس یہ رب سے رونے کا زمانہ اب شروع ہو چکا ہے. روزانہ رات کو جتنا بھی وقت ملے رب کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کرے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے پاس زبان نہیں بولنے کی, وہ صرف رونا سیکھ کر آتا ہے. روتا ہے تو ماں کہتی ہے لگتا ہے بھوک لگی, روتا ہے ماں کہتی ہے پیاس لگی, روتا ہے ماں کہتی ہے لگتا ہے اس نے پیشاب کر دیا. تو یہ رونے کا گن اس کی تمام حاجات کو پوری کر رہا ہے. تو جب ایمان والا بھی اللہ کے سامنے روئے گا اللہ اس کی تمام حاجات کو پوری کریں گے. اور جس دن یہ ایمان والے کے اندر اکڑ آ گئی اور یہ سوچنے لگا کہ میں تو پاک صاف ہوں باقی سب گنہگار ہیں, تو اس دن سے اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوگا اور پھر اس سے اس کو کوئی نجات نہیں دے سکتا. آپ میرے ہیں, میں آپ کا ہوں, اس لیے آپ کے سامنے میں نے دل کی ساری باتیں پیش کی اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پیش کی کہ میں بھی آج سے کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی اس پر میں بھی عمل کروں گا, ہم سب عمل کریں گے اور اس کے اثرات کچھ ہی دنوں میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہ مجمع عزم مصمم پکے ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا کہ انشاءاللہ اب یہ راتیں ہمارے لیے قیمتی ہے, ایک ایک رات کو غنیمت سمجھنا ہے, قیمتی بنانا ہے. یہ تمام گناہ ہمارے سامنے مزین ہو کر آئیں گے. کبھی جو ہے کیا موقع, کپڑے اچھے آ گئے, فیشن والے آ گئے, اور جو ہے بال سر کے بال فیشن والے آ گئے, اور جو ہے ایزاریں فیشن والی آ گئی. نہیں, میں تو حضور کا غلام ہوں,
نبی کی غلامی میں جیوں گا، پیارے آقا نے جو طریقہ بتلایا کپڑوں کا وہی کپڑے میں استعمال کروں گا، مجھے ان کپڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان پر فرشتوں سے یہ کہتے ہوں گے کہ دیکھو جوان ہے، بالوں کی فیشن چل رہی ہے اور اس نے سنت کے مطابق بال رکھے ہیں، سنت کے مطابق چہرہ رکھا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، اس کو زندگی میں کبھی رلاؤں گا نہیں، میں اس کو ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھوں گا۔ تو بندہ ایک عمل کر رہا ہے اور وہاں سے عطائیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم جو ہے قدم اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو ہے قدم اٹھانے کے بعد نفس اور شیطان ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ 2-3 دن تو نیک بنے گا، پھر جو ہے اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جذبات میں آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں کے بارے میں بھی میرے پاس کارگزاری آئی کہ لوگ ان کو بھی طعن اور تشنیع کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ آگے مت بڑھو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ گناہ کے کام میں ہمارا بچہ آگے بڑھتا ہے، کبھی فکر نہیں کہ گناہ میں اتنا آگے مت بڑھ، لیکن نیکی میں آگے بڑھا تو سب آ گئے کہ اتنا وہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا۔ ارے کیا ہے، کسی سرپرست کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ہمارا تعاون ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ چلو، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی خدمت ہو، ہم تیار، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے بیان کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، بھلائی کے کاموں میں مدد کرو۔ آج ہم مدد کر رہے ہیں ظلم پر، گناہ پر، کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو ہم اس میں مرچی مسالہ اور ڈال کر یہ سوچتے ہیں کہ کل کے بدلے آج ہی چھوٹی کر دے۔ حتیٰ کہ کام والیاں جو ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہ کر ایسی ہو گئی کہ دوسرے گھر میں پہنچ کر کہتی آپا کچھ سنا؟ نہیں، وہ فلانی بیٹھ گئی گھر پہ، ہیں اس کا سسرا بہت ڈینجر ہے، یوں ہے تو ہے۔ ارے اللہ کی بندی، اپنی یہاں آنے والی کام والیوں کو ہم کہیں کہ میری بہن، وہ بھی میری بہن ہے، اس پر صدمہ آیا ہے تو یہ میرے لیے صدمہ ہے، میں وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں اور میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں کہ اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت ڈال دے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمائے اور یہ طلاق نہ ہو۔ آج ایسا ہے کوئی؟ سب بس حسد میں پڑے ہوئے کہ اس کا گھر کب اجڑے میں خوش ہو جاؤں، فلانے کا کاروبار کب نیچے آئے میں خوش ہو جاؤں، اس کا گھر کب بک جائے میں خوش ہو جاؤں، اس کی گاڑی کب بک جائے میں خوش ہو جاؤں۔ میرے دوستو، یہ جو ہے شریعت کا مزاج نہیں، یہ غیروں کا مزاج ہے جو آج ہمارا بنا ہوا۔ تو اتنی بڑی تبدیلی کے لیے تھوڑے حالات آئیں گے، اپنے آپ کو جمانا ہے، اور ایک مرتبہ جم گئے تو اللہ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تنہا تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو ہے مجھ گنہگار کی چند باتیں تھی، اس امید پر آپ کے ساتھ بطور مذاکرہ پیش کی کہ ہم سب مل کر ارادہ کریں اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ الحمدللہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے کارگزاری سنائی کہ ہم فجر کی نماز کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ بیٹھیں گے، زیادہ نہیں، تھوڑے دن کے بعد 10 منٹ بیٹھیں گے، تیسرے کلمہ ایک تسبیح پڑھ لی، بس اب گھر چلے جاؤ۔ اب آنکھ کھلے جب دوسری تسبیح پڑھ لینا، رفتہ رفتہ وہ عادت ہو جائے گی کہ اشراق تک ہم مسجد میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ اور میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ہمارے مشائخ کو، کہ ان کو اشراق میں اتنا مزہ ملا کہ رمضان میں اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، لیکن وہ اشراق تک اسی جگہ بیٹھے رہتے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مزہ مل گیا ہے۔
رات کو تھکے ہارے سفر سے آ رہے 1 بجے 1:30 بجے، لیکن 3:30 کو وہی تہجد کے لیے کھڑے ہیں۔ بے چینی ہے کہ تہجد کیسے چھوٹ جائے، جیسے ہمارے لیے ٹرین چھوٹنا مشکل، یہ اللہ والوں کے لیے یہ چیز مشکل۔ تو رفتہ رفتہ عادت پڑے گی۔ رمضان کا نظام ابھی سے بنائیں کہ مجھے جو ہے کتنا آرام کرنا ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد کیا معمولات پورے کرنے ہیں، دکان کا نظام کیا ہے، دوست اور احباب کی خدمت کا، گھر والوں کی خدمت کا کیا وقت ہے، اور مسجد میں کب پہنچنا ہے اور کیا کام کرنے ہیں۔ ہم مسجد میں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں بھی بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوتے۔ تو یہ جو ہے نفس ہمارا بڑا تگڑا ہو چکا، اس کو تھوڑا جو ہے مارنا ہے، اور مارتے وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ہے آدمی زور مانتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، یہ پوری طاقت لگائے گا، لیکن ہم انشاءاللہ مضبوط رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہم نفس پر حاوی ہو گئے، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی یہ ہمارے اوپر انشاءاللہ آئے گا نہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے اپنی جو ہے مناجات میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، کریماں ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، توئی آسیارا خطا بخش و بس۔ اے اللہ معاف کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم نفس کے قیدی بنے ہوئے بڑے اللہ والے کے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مناجات اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گنہگارم و تو آمر زگار۔ بڑا مجرم اور وقت کے اللہ والے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، لیکن اپنی مناجات کے اخیر میں یہ کہتے ہیں، اندر آدم کس بدن جانم بری، از جہاں بانور ایمانم بری۔ اے اللہ دنیا سے جانے تو ہزاروں جایا کرتی ہے، آج اس کا انتقال ہوا، فلانے کا انتقال ہوا۔ اے اللہ دنیا سے جانے تو ہزاروں جایا کرتی ہے، میری تمنا ہے کہ میری جان نکلے تو ایمان کے نور کے ساتھ نکلے۔ ایمان کی عظمت تھی۔ میرے دوستوں مناجات میں مزہ آئے گا، ابھی سے جو ہے شروع میں اتنا مجاہدہ نہیں کرنا ہے کہ دوسرے دن ہم گھر پر بیمار پڑے ہو۔ 5 منٹ صرف دعا آج رات کو مانگنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، عادت ڈالنی ہے، پہلے دن 5 منٹ دعا، بس گھڑی میں دیکھا 5 منٹ ختم ہوئی، آرام۔ پھر لگا کہ اب 5 کی 10 کر سکتا ہوں، 10 منٹ، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پونا گھنٹہ دعا میں ختم ہو گیا، 1 گھنٹہ چلا گیا، پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ کنیکشن خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستوں سے یہ درخواست کہ اپنے اپنے جو ہے مشائخ کے ساتھ جڑ کر اپنی جو ہے ترتیب بنا کر کام کرنا شروع کریں۔ اب وقت بڑا کم نظر آ رہا ہے کہ اگر اس وقت ہم اگر بیدار نہ ہوئے ہمارا جو ہے ٹکنا بڑا مشکل ہے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو معافی بھی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائے۔ دعا کرا۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے،
آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجیے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ کی بے حساب نعمتیں ہمارے اوپر بارش کے قطروں کی طرح برستی رہی، ہم ناقدری کرتے رہے۔ مولا کریم بڑے مجرم ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ مولا کریم ہم کو آپ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے گھروں میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں کو شیطانوں کا اڈا بننے سے بچا لیجیے۔ مولا کریم پیارے آقا کی پیاری سنت جب کسی گھر سے چھوڑی جاتی ہے، اگر اس کو اللہ آپ اس کو جان دے تو وہ دروازے پر کھڑی رہ کر یہ کہتی ہوگی، وہ اللہ کے نبی کے امتیوں کیا ہو گیا، میں تھی تو تمہارے گھر میں خیر اور برکت آیا کرتی تھی، تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، مجھے باہر نکالا ہے اور غیروں کے طریقوں کو اپنے گھروں میں داخل کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رونے کا وقت آ جائے، تم ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر آ جاؤ اور تم کو بچانے والا کوئی نہ ہو۔ مولا کریم پیارے آقا کی پیاری سنتوں کو پھر سے اپنے گھروں کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جو بچے اور بچیاں بغیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے۔ جن کے منگنیاں ہو چکی مولا کریم عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ ہر ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے۔ ہماری شادی اور بیاہ کو رسم و رواج سے، غیروں کے طریقوں سے پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم شریعت اور سنت پر چلنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم کئی بیمار ایسے ہیں جو بیچارے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو نمازوں کے پابند تھے، تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، مولا کریم آپ ان کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم کئی عورتیں بیمار ہیں، کوئی ڈائبٹیز کی مرض میں ہیں، کوئی پریشر کے مرض میں ہیں اور کوئی مہلک بیماریوں میں پڑی ہوئی ہیں، مولا کریم سب کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجیے۔ ان مبارک راتوں کی اور مبارک دنوں کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ راتوں کو آپ کے سامنے رونے والا بنا دیجیے۔ راتوں کی نمازوں کی لذتیں نصیب فرما دیجیے۔ ذکر و اذکار کی لذتیں نصیب فرما دیجیے۔ دعاؤں کی لذتیں نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے دل کا تعلق آپ سے ٹوٹ چکا، اس لیے نہ تلاوت میں مزہ ہے، نہ ذکر و اذکار میں مزہ ہے، نہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ مولا کریم ہمارے دلی تعلق کو اپنے ساتھ مضبوط بنا دیجیے۔ آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیجیے۔ لوگوں کے جیبوں سے اور لوگوں کے خزانوں سے ہماری نظروں کو ہٹا دیجیے۔ مولا کریم ہماری اور ہمارے بچوں کی ایک ایک ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم پوری دنیا بڑے حالات کے شکار ہے۔ مولا کریم امت مسلمہ پیارے آقا کی امت جہاں کہیں آباد ہے، مولا کریم اس کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، زراعت، تجارت، کاروبار، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ ظالموں کے ظلم کو توڑ دیجئے، مظلوم کی مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ آپس میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجئے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو
اچھے اخلاق، ہمارے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے بچے اور ہماری زبانوں پر کبھی گالی گلوچ نہ آئے، غیبت نہ آئے، چغلی نہ آئے، بہتان نہ آئے۔ مولا کریم ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرما دیجئے، ظاہری گندگیوں کو بھی دور فرما دیجئے۔ نہ معلوم آج ہمارے ذریعے سے کتنے لوگ پریشان ہیں، مولا کریم ہم کو جن جن لوگوں کا حق ہمارے اوپر واجب ہے ان کے پاس پہنچ کر ان سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جن کے حق آپ نے ہمارے اوپر واجب کر رکھے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام پورا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم موت کے وقت کسی بھی واجب الادا کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ جائے، مولا کریم ایسی موت ہم کو نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ماہ مبارک خیریت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم یہ نوجوان جنہوں نے جو ہے یہ پروگرام رکھے اور بڑی فکریں کی، جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، ان کی مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، مٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔